جی ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئیے ہم کچھ عرض کرنے سے پہلے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس پورے گرام سبھا کے لوگوں کو اور خاص طور سے اس پروگرام کے رچانے بسانے اور سجانے کے لیے جن لوگوں نے بھی محنتیں کی، اپنا تعاون پیش کیا اور اس کے لیے کوششیں کی، یقیناً یہ پروگرام اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس پورے کشی نگر ضلع میں کرتے تو بہت لوگ ہوں گے، لیکن سر جوڑ کر ایک حافظ قرآن کے اعزاز کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی، عزت و تکریم کے لیے مجموعی طور پر اجتماعیت کی شکل اختیار کر کے پہلی مرتبہ میں نے کسی گاؤں کے اور باشندگان نرکو چھپرا کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ حافظ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جب نعمت کی قدر کریں گے تو اللہ پاک اور ہمیں مزید اس نعمت میں اور ترقی عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور آگے کیا کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس مالک نے دیا اتنا ہے کہ اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اور اگر شکر کرو گے تو مزید دینے کے لیے تیار ہے۔ یقیناً حافظ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقامات پر الگ الگ قوموں کے، قبیلوں کے واقعات کو بیان کر کر نعمت کی قدردانی اور ناقدری دونوں کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ ہمارا یہ کشی نگر ضلع ابھی چند مہینے پہلے ارتداد کے زد میں تھا۔ آئے دن خبریں ملتی تھی کہ فلاں جگہ یا فلاں گاؤں اور بستی کے اندر اتنے لوگ مرتد ہو گئے۔ میں ہوائی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، مکمل پروف ہونے کے ساتھ ہی اپنی زبانوں کو ہلانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ جگہ اور یہ منصب اور یہ جگہ، یہ منبر رسول کے اور یہ خطابت، یہ اتنا بڑا اور اتنی بڑی ذمہ داری اور اہم ذمہ داری ہے کہ زبان سے ہم جو کچھ بھی نکال رہے ہیں، ہم یہ سوچ کر نکالیں کہ کسی نہ کسی عدالت میں ہمیں اپنی اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کشی نگر ضلع ہمارا اور آپ کا یو پی اور بہار کا سنگم ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں پر نوجوان، بچیاں اور بچے مرتد ہو رہے تھے، دھرم پریورتن کر کے دوسرے دھرم میں جا رہے تھے۔ یہاں کے علماء، صلحاء اور دیندار طبقہ متفکر تھا کہ اس بڑھتے ہوئے ارتداد کو اور اس طوفان کو کیسے روکا جائے۔ کوششیں شروع کی اور الحمدللہ ابھی رجب اور شعبان کا مہینہ شروع ہوا۔ اشتہار اور پوسٹر کے ذریعے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، شرکت بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے سے بڑی تعداد حفاظ کی نکل رہی ہے۔ دیکھ کر کے طبیعت باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ رات ہم لوگ لکھنؤ کے اندر تھے، اسی دستار بندی کے پروگرام میں، دارالمبلغین لکھنؤ میں تھے۔ 65 حفاظ کرام کے جب لسٹ کو دیکھا تو پھر رہا نہ گیا، آنکھیں اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی، پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ رب کے بارگاہ میں شکریہ ادا کیا کہ اللہ یہ تیرا فضل، تیرا کرم اور تیرا احسان کہ تو نے اپنے اس پاک کلام کو، تو نے اپنے اس کلام کو اور اپنے اس خاص پیغام کو اپنے کمزور، عاجز اور ناتواں بندے کے سینے میں محفوظ کر دیا۔
یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اس امانت کو اللہ رب العالمین نے جب آسمانوں کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، زمینوں کو حکم دیا کہ لے لو اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لو، اس امانت کو اٹھا لو، آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا. انکار کرنے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی نہیں، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری کا اظہار کیا اور اللہ سے کہا کہ رب العالمین ہم اس بارے امانت کے اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس امانت کو اٹھا نہیں سکتے. حضرت انسان پہلوانوں کا گروپ آگے بڑھا اور انسان نے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ نے انسان کی تعریف کی، آگے بڑھ کر کے اپنی حیثیت اور اپنی قوت، اپنی استعداد اور اپنی طاقت سے زیادہ آگے بڑھ کر اللہ کے سامنے کہا کہ ہم اٹھائیں گے اسے. اللہ نے محبت بھرے لہجے میں انسانوں کی تعریف کی، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے، یہ انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے. ظالم کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. ظالم کا معنی یہ ہے کہ انسان جو چیز اس کے بس میں نہیں ہے، جس کی طاقت اور قوت یہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن رب العالمین کی اطاعت کے بجا لانے کے لیے، آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے آگے بڑھا اور اس قرآن کریم کو اٹھا لیا. آخری بات کہہ کر پروگرام کو شروع کروں، پرچی ہاتھ میں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کے قوم کے لوگوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ میرے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے آسمانوں سے دسترخوان اتار دے اور ہم لوگ کھا کر شکم سیر ہو جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا. قرآن بیان کرتا ہے، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دسترخوان بھیج دیا اور کیا فرمایا کہ اس دسترخوان سے جتنا چاہو جی بھر کے کھاؤ، آسودہ ہو جاؤ، شکم سیر ہو جاؤ، لیکن خبردار خبردار اسٹوک کر کے فریج میں رکھ کر کے، آج کی زبان میں کہوں، جمع نہ کرنا. اس کو کھانا جتنا کھانا ہوگا، جمع کر کے مت رکھنا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے اللہ کے اس فرمان کو سمجھا نہیں یا سمجھ کر کے ناشکری کیا اور انہوں نے اسٹاک کر کے رکھنا شروع کر دیا. اللہ کی طرف سے یہ نعمت اٹھا لی گئی. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اگر نعمت کی ناشکری کرو گے تو پھر میں تمہیں ایسی عذاب دوں گا اور اتنا مار ماروں گا، میں محاورے میں بولوں، اتنا مار ماروں گا اور ایسی تکلیف دوں گا، ایسی بیماری میں مبتلا کروں گا جو آج تک پوری دنیا میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. پھر بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا؟ نعمت کی ناقدری کیا ان لوگوں نے، اور اللہ کا جب عذاب آیا، بنی اسرائیل کے بعض قومیں کتے اور سور بنا دیے گئے، بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے، اور طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر نازل ہوتے گئے صرف نعمت کی ناقدری کی وجہ سے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اتنی تفصیل اور تمہید میں پہلی بار بول کر کے میں بتانا یہ چاہتا ہوں
کہ ہمارا یہ گاؤں، ہمارا یہ بستی، ہمارا یہ محلہ جہاں اتنے سارے علماء اور حفاظ بیٹھے ہیں، ہم اور آپ ان کے اعزاز و اکرام میں تشریف لے آئے۔ برادرم عزیز حافظ محمد مناظر سلمہ اور ان کے وہ تمام رفقا جنہوں نے ان کے ساتھ یا ان کے علاوہ اس علاقے کے رہنے والے جہاں سے بھی حفظ کیا ہو، ان سب کے بارگاہ میں اس پورے بستی کے طرف سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حوادث زمانہ اور طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کیا، قرآن کریم جیسی عظیم دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، ایک بار نہیں 1000 بار مبارک ہو۔ اور یوں ہی ایک دن میں اپنے اساتذہ کے پاس گئے، تعویذ گھور کر پلا نہیں دیا ہوگا کہ یہ حافظ قرآن بن جائے، نہیں، ان کے اوپر بھی ان کے اساتذہ کی انتھک محنتیں ہوں گی، ان کی کوششیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا کر، اپنا بھائی اور بھتیجا بنا کر محبت کے ساتھ پڑھایا، سمجھایا، لکھایا، اور گھر سے دور جب یہ گئے تو پھر گھر والوں کا احساس نہیں ہونے دیا، اساتذہ نے وہ محبت پیش کی، اساتذہ نے وہ مثالی کردار ان کے سامنے پیش کیا، تبھی تو کسی نے کہا کہ میرے استاذ نے تعلیم دی بڑی محنت سے، میرے استاذ نے تعلیم دی مجھے بڑی محنت سے، کبھی سختی، کبھی نرمی، کبھی چھڑیوں کی قوت سے۔ یہ یوں ہی حافظ قرآن نہیں بن گئے، آج خوشی کا مقام ہے کہ حافظ قرآن بن کر کے آئے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہمارے اس پورے علاقے میں، ہمارے اس بستی میں اللہ کی رحمت اگر اتر رہی ہے تو حافظ مناظر حسن اور ان کے جو دوسرے احباب ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کو حاصل کیا اور یہاں آئے، ان کی وجہ سے ہم چاہے نہ چاہے اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، اللہ کی برکتیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں۔ جب بارش آسمان سے برستی ہے، بارش کا کوئی قطرہ آسمان سے گرتا ہے تو بارش کا حال یہ ہے جو طلبگار پہ بھی برستا ہے، بے طلب پر بھی برستا ہے۔ ایسے ہی حافظ قرآن کی ایک فضیلت اور ایک مقام یہ بھی ہے کہ وہ جس جگہ پر قدم رکھ دے، جس بستی میں چلے جائے، آپ چاہے نہ چاہے آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں برکت داخل ہو کر کے رہے گا۔ حافظ مناظر حسن صاحب اور حافظ تصور حسین صاحب نے جب مجھے فون کیا، لکھنؤ سے ابھی میں آ کر کے پہلی نیند میں پہنچا تھا، واللہ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اس طرح سے میں نیند میں تھا۔ اٹھنے کے بعد نمبر چیک کر کے میں نے پھر ملایا تو معلوم ہوا کہ یہ پروگرام حافظ قرآن کی اعزاز کی شکل میں رکھی گئی ہے، تو پھر دل میں رہا نہ گیا، اپنے ایک رفیق محترم ہر جلسوں کی زینت بنانے کے لیے جن کا میرے ساتھ انتہائی درجہ محبت، شفقت، محنتیں ہوتی ہے، حافظ محمد الیاس سلمہ، میں نے کہا کہ آج چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں وہاں پر پہنچنا ہمارے اور آپ کے ذمہ واجب ہے، کیونکہ جب کوئی IAS بن کر آتا ہے، PCS بن کر آتا ہے، دنیاوی کوئی ڈگری حاصل کر کے آتا ہے، سر جوڑ کر ہم بیٹھتے ہیں، چوراہوں پر ریلیاں نکال کر اعزاز کرتے ہیں، لیکن جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہو کہ یہ حافظ قرآن اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں، جن کے لیے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا ہو کہ یہ حافظ قرآن، ان کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن ایسے 10 لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ ربا، انہوں نے میرے پڑھنے میں یا میری حوصلہ افزائی کی تھی، مدد کیا تھا، تعاون کیا تھا، آپ ان کو بخش دیجئے، معاف کر دیجئے۔ ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ پاک ہم سب کی سفارش قبول کریں گے۔
इनके अल्लाह तबारक व तआला ने हाफिज़ कुरान को वो मकाम अता किया है कि दुनिया की कोई डिग्री, बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करके चले आए, लेकिन कुरान पाक की डिग्री से बढ़ करके कोई डिग्री नहीं हो सकता। हर डिग्री के नापने का आला और पैमाना मौजूद है, लेकिन कुरान करीम पर अल्लाह का क्या वादा है और अल्लाह तबारक व तआला क्या इनाम देगा, इसको नापने के लिए दुनिया में कोई आला नहीं बना है, दुनिया में कोई आला नहीं बना है। इसलिए अब मैं कुछ न कहकर आपसे ये अर्ज करता हूँ कि मुबारक हो आप तशरीफ ले आए, जितने लोग भी ले आए। इस रात से बेहतर कोई रात नहीं हो सकती, इसलिए कि हम और आप यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह के कलाम के एजाज के लिए। अल्लाह के कलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना उम्मती, जिन्होंने उस कलाम को अपने सीने में महफूज कर लिया, हम उनकी हौसला अफजाई के लिए बैठे हैं। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा मता तक़ूमुस्साअ, अल्लाह के नबी बताएं क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई क़यामत जब आना होगा आ जाएगी, बता कुछ तैयारी किया है। सहाबी रसूल ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरी तैयारी ये है कि मैं आपको टूट कर चाहता हूँ, बेकरार होकर आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर जाने लगा। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा अल-मर्उ मअ मन अहब्ब, जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। तो हम सब इनसे मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब का हश्र हाफिज़ कुरान के साथ फरमाए। हम इनसे मोहब्बत करने वाले हैं। मैं एक बार शुक्रिया अदा करूं, जितने यहाँ पर तलबा बैठे हैं 75% तलबा ऐसे हैं जिनके अफराद साजी के सिलसिले में बड़ी मेहनतें और कोशिशें रही हैं। मखदूम गरामी हजरत हाफिज सईदुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुहुल आलिया अफराद साजी का काम करते हैं और हाफिज़ कुरान को तैयार करने के लिए रात दिन एक करके जामिया उमर फारूक तिबरैया कसिया कुशीनगर में पूरे उम्मत मुस्लिमा की तरफ से मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खिदमात अंजाम देते हैं और न जाने इस एक लंबी सदी से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, कई एक लंबे अरसे से, और न जाने इस अरसे में सैकड़ों हाफिजों को इन्होंने तैयार किया होगा। आइए दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी। अब हम चाहते हैं कि अपने इस प्रोग्राम का आगाज करें उसी तिलावत कलामुल्लाह के जरिए से जिसको हाफिज मुनाजिर हसन ने अपने सीने में महफूज किया।